ہم نعرہ لگاتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو پورا شہر سجا دیتے ہیں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ جو رب نے بیان کیا ہے وہ دینے کے لیے اگر آمادہ نہیں ہے، پھر ہمیں رک جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم عشق رسول کا کیا مفہوم ہے جو سمجھے ہیں، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مفہوم ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔ ہم زندگی اپنی مرضی کی گزاریں اور جو ہے وہ ہم زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو میں نے تو رات میں کہا تھا فرق نہیں پڑتا آپ نے جھنڈا چھت کے اوپر لگایا یا آپ نے یہاں بڑے سائز کا بیچ کیا، فرق نہیں پڑتا، آپ نہ بھی لگانے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ آپ کو جو ہے وہ بیچ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے کہ پتہ لگے ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، یہ تو اپنے اندر اترنا چاہیے نا، یہ کیسا عاشق رسول ہے جو اپنی زندگی بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے دو پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں، ایک تو زندگی سچ کی گزاریں، نفع ہو یا نہ ہو، نقصان ہو یا فائدہ ہو، ہم سچ کا ساتھ کریں اور کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، اور دوسرا خیانت نہ کیجیے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر کسی شخص نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور اس نے آپ کو اپنی کوئی ذاتی بات شیئر کی ہے اور اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھوایا اور جب اس نے واپس طلب کیا تو آپ نے لاکھ واپس کیا۔ امانت صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی امانت ہے، اور امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی بات آپ سے کی اور آپ سے وہ بات شیئر کی اور آپ نے آگے، امانت یہ ہے کہ کسی کو نہیں بتانے اور آپ نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ دو باتیں سیرت کی مجھے اور آپ کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی چاہیے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان بھی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسی؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محبت عطا کی، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ اس سے الجھنا بنتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یہ کمر میں یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ جھنڈیاں، یہ مہکتے آنگن، یہ سب باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے گا یہ سب آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، یہ تو صرف آغاز کی جھنڈیاں ہیں، ورنہ منزل تو حضور کی ساتھ ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے تو وہ دل شاید اس طرف بھی ہمیں مائل کر لیتا کہ آج جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہے۔ تو منزل تو حضور کی سیرت کی، منزل تو ان کا نظام تھا، منزل تو ان کا رسوا ہے۔ دیکھو آپ بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی دوست کے گھر میں آپ نے شام کے وقت لائٹنگ، چراغاں، کلب میں روشن دیکھے، آپ کو اچھا نہ لگا، آپ نے بیل دی دوست والے گھر، آپ نے کہا جناب اتنا مہنگائی کا معاملہ ہے کہ لوگ بیچارے بجلی کا بل بھی نہیں دے پا رہے اور آپ نے اتنے چراغ روشن کیے ہیں، اتنی لائٹنگ کی ہوئی ہے اور اتنے ٹوک میں جلا رکھے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جناب آپ کی بات بالکل مزہ ہے، ہمیں بھی احساس ہے، لیکن نا کل بیٹے کی بارات ہے، آج ذرا خوشی کا موقع تھا تو ہم نے تھوڑا سا چراغ رکھا۔ آپ کو بات سمجھ آ گیا، آپ نے کہا وہ معذرت چاہتا، مجھے بھی لگتا تھا کہ اتنی چراغ کیوں جلائیں، اللہ بیٹے کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ خاندان کو عزت و برکت